بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج ہم آپ کو ایک اللہ والے اور ایک خطرناک چیتے کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ کیسے ایک اللہ والے نے ایک بچے کو چیتے سے بچایا اور کس طرح سے بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو آئیے دوستوں آج کس واقعے کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دور دراز مقام پر کافروں کی ایک بستی ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے، نہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ جانتے تھے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اب تک ان کے درمیان کوئی بھی رہنما نہیں آیا تھا۔ لیکن یہ تو اللہ پاک کی قدرت ہے نا کہ جب کسی بستی کی کایا پلٹ کرنا چاہے تو وہاں اپنے کسی نہ کسی نیک بندے کو بھیج دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے اس گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہاں نماز ادا کر لی جائے، اور انہوں نے سوچا کہ جان بوجھ کر نماز کو کیوں قضا کیا جائے۔ آپ نے اسی بستی میں اپنا قدم رکھا، آپ کو ایک بہت بڑا گھنا سا پیڑ نظر آیا، لہٰذا آپ نے اسی پیڑ کے نیچے جا نماز بچھا لی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ جب آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد دائیں جانب سلام پھیرا تو یہاں بہت سے لوگ کھڑے ہوئے نظر آئے، ان میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل تھیں۔ جب اپنے بائیں جانب سلام پھیرا تو وہاں بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر آپ کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انہوں نے اس طرح کا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اس سے پہلے کہ آپ دعا کرتے، آپ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ لوگ غصے سے کہنے لگے، ارے بھائی کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، اور یہ سب کیا ہو رہا ہے ہاں؟ ان کی باتوں کو سن کر اللہ والے کہنے لگے کہ نماز کا وقت آ گیا تھا اور مجھے مناسب یہی لگا کہ میں نماز کو جان بوجھ کر قضا نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے بستی میں آ گیا۔ معذرت چاہتا ہوں اگر میری وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہوئی ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں آج تک کسی نے یہ کام نہیں کیا، یہ کیا ہے؟ تم کھڑے ہوتے ہو، پھر جھک جاتے ہو، پھر تم اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتے ہو، یہاں تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، آخر تم یہ سب کس کے لیے کر رہے ہو ہاں؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ نماز کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے نے کہا نماز اللہ پاک کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا لیکن یہ اللہ پاک کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ وہ ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا، جس نے مجھے، تم کو اور سب کو بنایا۔ سب بستی والے ایک زبان ہو کر کہنے لگے ارے ہمیں کسی نے نہیں بنایا، ہمیں بنانے والا تو وہ دیکھو سامنے کھڑا ہے۔ اللہ والے نے جب پلٹ کر دیکھا تو سامنے ایک بہت بڑی مورتی موجود تھی۔ اللہ والے نے فرمایا اس نے تمہیں نہیں بنایا ہے بلکہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا ہے۔ اللہ وہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا، جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے ہی ساری کائنات کو بنایا ہے۔ دیکھو اگر تم لوگ گمراہیوں میں گھرے ہو تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ ویسے تو ارادہ صرف اپنی نماز پڑھنے کا تھا، لیکن میں تم سب سے کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اسی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ ان لوگوں نے کہا ارے یہ بڈھا بکواس کر رہا ہے، نکالو اس کو یہاں سے۔ وہ لوگ اللہ والے کو اس بستی سے باہر نکالنے لگے تو اسی وقت ان کے درمیان ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا نہیں اس کو یہاں سے نہیں نکالیں گے، بلکہ یہ اسی بستی میں رہے گا اور ہم اسے وہ سخت سزا دیں گے جو آج تک ہم نے کسی کو بھی نہیں دیا، کیونکہ ہمارے بھگوانوں کی ایسی بے ادبی آج تک کسی نے نہیں کی۔
اور اس نے سب لوگوں کو کہہ دیا کہ سب لوگ اپنے گھر کا کام، کہ جو بھی اپنے گھر کا کام کروانا چاہتا ہے اس بوڑھے آدمی سے اپنے گھر کا کام کروائیں۔ وہ اللہ والے خاموشی سے وہاں لوگوں کے گھروں کے کام کرنے لگے۔ بلکہ یہی نہیں، اس بستی کے شرارتی بچے ان کی راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے۔ جب وہ چلتے تھے تو وہ کانٹے ان کے پیروں میں چبھ جاتے تھے۔ وہ اللہ والے خاموشی کے ساتھ سارا ظلم برداشت کرتے رہے، صرف اپنے دین کے لیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے اس بستی میں بھیجا ہے تو ضرور تیری کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ میں اس بستی سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ لوگ سیدھے راہ پر نہیں آ جاتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اللہ والے نماز میں مشغول تھے، اللہ پاک کی یاد میں کھوئے ہوئے تھے۔ تکلیف سے جسم کا ایک ایک جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن پھر بھی کوئی شکوہ شکایت لبوں پر نہیں تھا۔ اسی وقت ایک عورت آئی، اس کے گود میں ایک بچہ تھا اور دوسری جانب اس نے ایک گھڑا پکڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے بڈھے، میرے بیٹی کو پیاس لگ رہی ہے، بستی سے باہر ایک کنواں ہے، جا کے اس کنویں سے پانی بھر کر لے آؤ، مجھے اپنے بچے کو پانی پلانا ہے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، اس وقت تو میرے اندر چلنے کی ذرا بھی ہمت نہیں ہے۔ کیا بستی میں کوئی دوسرا مرد نہیں ہے جو جا کر پانی لے آئے؟ کیا تمہارے گھر میں شوہر نہیں ہے تاکہ وہ اس بچے کے لیے پانی بھر کر لے آئے؟ یہ سنتے ہی وہ عورت کہنے لگی، رے بڈھے، تجھے اس گاؤں میں اسی کام کے لیے رکھا گیا ہے، کوئی مرد یہ کام نہیں کرے گا، یہ کام تجھے ہی کرنا ہوگا۔ آخرکار اللہ والے نے وہ مٹکا لیا اور گاؤں سے باہر چل دیے۔ گاؤں سے باہر ایک گھنا جنگل تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں خوخار درندے رہتے ہیں جو انسانوں کو بالکل بھی نہیں بخشتے اور انسانوں کو دیکھتے ہی ایک ہی پل میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کو تو کسی کا بھی ڈر نہیں ہوتا۔ وہ وہاں گئے، ایسا لگ رہا تھا کوئی آپ کو پروں میں اٹھائے ہوئے اس کنویں پر لے کر جا رہا ہے۔ کنویں پر جا کر اس اللہ والے نے پانی بھرا اور صحیح سلامت واپس گاؤں میں آ گئے۔ وہ عورت حیرت سے آپ کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ارے اسے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا ہونا تھا؟ عورت نے کہا، جہاں تم گئے تھے اس جگہ جنگلی جانور رہتے ہیں، وہ جنگل چیتوں سے بھرا ہوا ہے اور چیتے انسانوں کو مار دیتے ہیں، کیا انہوں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کیا؟ وہ اللہ والے نے کہا، میرے سامنے تو کوئی جانور نہیں آیا۔ وہ عورت اللہ کے ولی کو عجیب انداز میں دیکھتے ہوئے اپنے گھر کی جانب چلی گئی۔ اندر جا کر اس نے اپنے شوہر سے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں نے اس بوڑھے آدمی کو جنگل کی طرف جان بوجھ کر بھیجا تھا کہ اچھا ہے اسی بہانے یہ بلا سر سے تو ٹلے۔ میں تو اس بڈھے کو مارنا چاہتی تھی، لیکن یہ کیا، یہ تو چلا بھی گیا اور اتنی آسانی سے پانی بھر کر لے آیا ہے کہ کسی نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ شوہر نے کہا، ممکن ہے کہ اس وقت سارے جانور سو رہے ہوں، یہی وجہ ہے کہ بوڑھا بچ کر آ گیا ہے۔ وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ وہ جس اللہ والے کے لیے گڑھا کھود رہی ہے اس گڑھے میں بہت جلد وہ خود ہی گرنے والی ہے۔ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک اسی گھر میں روشنی ہوئی اور وہ عورت اور اس کا شوہر چیختے ہوئے باہر نکلے، زور زور سے چلا رہے تھے۔ پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ عورت کہنے لگی، اس جنگل سے ایک چیتا آیا اور میرے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ اپنی آنکھوں سے میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ ساتھ ہی عورت نے بتایا کہ میں تو ایسا اس بڈھے کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، میں نے اس کام کے لیے اس کو جنگل بھی بھیجا تھا، لیکن یہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ تبھی اس بستی کا ایک بوڑھا آدمی عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا کہہ رہی ہو تم نے سچ میں اس بوڑھے آدمی کے لیے ایسا سوچا تھا؟ تو اگر جنگل کے جانور نے اس بوڑھے کو کچھ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ یہ کوئی پہنچا ہوا آدمی ہے، یہی تمہاری مدد کرے گا۔ تم نے ویسے بھی اس کے ساتھ برا کرنا چاہا تھا۔ بستی والے سارے جمع ہو گئے
اللہ والے کے پاس آ گئے۔ اس وقت بھی یہ اللہ والے اپنی عبادت میں مشغول تھے، وہ کچھ سن نہیں رہے تھے۔ وہ عورت ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں نے آپ کی راہ میں کانٹا بچھانا چاہا، میں نے آپ کو مروانا چاہا، لیکن اس جنگل کا چیتا تو میرے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے، میرے بچے کی جان بچا لیں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں، اگر آپ میرے بچے کو بچا کر لے آئیں گے تو میں آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لوں گی، آپ جو بھی کہیں گے میں وہی کروں گی، جو دین آپ کا ہے اسے اپنا لوں گی۔ اس عورت کی فریاد کو سن کر وہ اللہ والے کہنے لگے، میرا مقصد ہرگز ظلم اور جبر سے تم پر اپنا دین مسلط کرنا نہیں ہے، ہمارے دین اسلام میں جبر نہیں ہے، کسی پر ظلم کرنا ہمارے یہاں بالکل بھی جائز نہیں ہے، اس لیے میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ تم زبردستی ہمارے دین اسلام کو قبول کرو۔ ہاں، اگر دل کی گہرائیوں سے ہمارے رب کو مانتی ہو تو پھر تم قبول کر لو۔ عورت نے کہا، میں آپ کے رب کو مان لوں گی، آپ جس کو مانتے ہیں اس کے آگے سجدہ کروں گی، لیکن میرے بچے کو بچا لیجئے۔ بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، اللہ کی امان میں وہاں جاتا ہوں اور تیرے بچے کو لے کر واپس آتا ہوں۔ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، یا اللہ، تیری عطا سے آج یہ بستی والے میری جانب جھکنے لگے ہیں، اے میرے خدا، میں ان کو اپنے آگے جھکانا نہیں چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تیرے آگے سجدہ ریزیاں کریں، یہ تیرے سامنے جھکیں۔ اے میرے مولا، جس جانور کو تو نے حکم دیا ہے اور تیرے حکم سے وہ اس بستی میں آیا ہے، اے میرے مولا، اس کے دل کو انسانوں کے لیے نرم کرتے، اور جب ہم وہاں جائیں تو اس کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا فرما۔ یہ کہتے ہوئے اللہ والے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بستی والے کافی حیران اور پریشان تھے کہ نہ جانے بزرگ واپس لوٹ کر آئیں گے بھی یا نہیں، لیکن دل میں یہ بھی یقین تھا کہ جس طرح پہلے آئے تھے اسی طرح اس عورت کے بچے کو بھی بچا کر واپس ضرور لائیں گے۔ چنانچہ اللہ والے اس جنگل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے زور سے پکارا، اے جنگل کے جانوروں، تم سب اللہ کے حکم کے تابع ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے غلام ہو، اللہ پاک کی مخلوق ہو۔ اس عورت کے بچے کو جو بھی چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، اسی وقت بچے کو یہاں پر لے کر آئے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا ایک چیتا آیا اور اس کے منہ میں ایک ننھا منا سا بچہ تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جس کی خاطر بستی والوں نے آپ کو یہاں بھیجا تھا۔ اس چیتے نے آ کر اس بچے کو آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ نے پیار سے اس بچے کو اٹھایا، اس چیتے کے سر پر اپنے ہاتھ کو پھیرا۔ اللہ والے نے چیتے سے کہا کہ اب میں تجھ سے ایک بات کہتا ہوں، تو سن رہا ہے نا؟ وہ چیتا ایسے سر ہلانے لگا جیسے ان کی بات کو سمجھ رہا ہے، اور وہی کرے گا جو وہ اللہ والے کہیں گے۔ اللہ والے نے کہا، جا کر اپنے تمام ساتھیوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد اس کنویں کے پاس کوئی بھی نہیں بھٹکے گا، کیونکہ وہ لوگ یہاں سے پانی پیتے ہیں، تمہارے ڈر سے وہ یہاں نہیں آتے۔ اللہ پاک کے حکم سے اس چیتے کے منہ میں زبان آ گئی اور وہ انسانی زبان میں کہنے لگا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آج سے آپ کا غلام ہوں، آپ جو بھی کہیں گے میں وہی کروں گا۔ وہ رب جس نے میرے دل میں آپ کی محبت ڈالی ہے، اسی رب کا نام لے کر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں یا میرے ساتھی اب اس گاؤں کے کسی بھی انسان کو نہیں کھائیں گے، نہ انہیں پریشان کریں گے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہ اللہ والے پیار سے اس بچے کو اٹھائے ہوئے بستی میں داخل ہوئے۔ وہ عورت لپک کر آپ کے پاس آئی، اپنے بچے کو گود میں لیا اور پیار کرنے لگی۔ پھر اس نے کہا، مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تو آج کی رات آپ کو ختم کروانا چاہتی تھی، لیکن بلا تو مجھ پر ہی آ پڑی، لیکن میں آپ سے کیا گیا وعدہ ضرور پورا کروں گی، اور ساتھ ہی میں اس بستی کے لوگوں سے بھی کہوں گی کہ آپ سب اس بزرگ کے دین کو قبول کر لیں۔
کیونکہ انہوں نے ہم پر کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں کی۔ انہوں نے ایسا بالکل بھی نہیں کہا کہ میرے اللہ کو مانو یا میرے دین کو قبول کر لو، بلکہ یہ تو ہمیشہ اپنی عبادت میں لگے رہے اور ہمارے ظلم و ستم بھی برداشت کرتے رہے۔ آج کے بعد سے آپ ہمارے مرشد ہیں، میں آپ کی مرید ہوں اور میں آپ کے ہاتھ پر آپ کے دین کو قبول کرتی ہوں۔ اسی وقت اس عورت نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس عورت کے ساتھ ساتھ تمام بستی والوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ کل تک جو بستی کافروں اور مشرکوں کا گڑھ تھی، اب وہ مسلمانوں کی سرزمین بن چکی تھی۔ سبحان اللہ۔